السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کامل و مکمل دین ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہے اس ویڈیو کا پارٹ 2۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ حشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بہت سے فرائض مقرر فرمائے ہیں، سو ان کو تم ضائع نہ کرو، اور اس نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سو ان کا ارتکاب نہ کرو، اور اس نے حدود مقرر فرمائی ہیں، سو ان کے آگے مت بڑھو، اور اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے، یہ خاموشی بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، سو ان کو مت کرے دو۔ تشریح اس کی کچھ اس طرح ہے کہ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم فرمایا ہے جو بہت ہی اہم ہیں۔ اول، فرائض کی پابندی۔ دوم، محرمات سے بچنا۔ سوم، حدود خداوندی سے آگے نہ بڑھنا۔ 4، جن چیزوں کی اللہ و حرمت کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ان کے قریدنے سے بچنا۔ فرائض کی پابندی اور حرام چیزوں سے بچنا سب سے زیادہ اہم ہے، لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ تعجب ہے کہ بہت سے لوگ مخلوق کے حکموں کی پابندی اور ڈیوٹی کی بجا آوری پوری کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی مجدہ جو سب کا حاکم اور رازق و خالق ہے، اس کے فرائض کی ڈیوٹی انجام دینے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور بہت سے لوگ نوافل اور تطوعات میں پیش نظر آتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں زبردست کوتاہی کرتے ہیں اور کھلے طور پر حرام چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ راقم حروف نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تہجد اور ذکر و تسبیح کی بہت پابند ہیں، لیکن فرض نمازیں ان کے ذمہ قضا ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل صدقہ خیر خیرات کرنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے اور روزہ داروں کو روزے کھلوانے میں اپنے مال میں سے بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صحیح حساب سے نہیں دیتے اور باقاعدہ ادا نہیں کرتے، اور اسی سے حج کرتے ہیں اور اپنے دیندار ہونے کے گمان میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ بہت سے پیروں اور فقیروں نے لوگوں کو بہکا رکھا ہے کہ سالانہ نذرانہ دیے جاؤ تم جنتی ہو، نماز روزے کی ضرورت نہیں، بس ہم کو نذرانہ دینے سے اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے۔ ایسے پیروں نے لوگوں کے ایمان کا ناس کر رکھا ہے، خود ڈوبے ہیں مگر ان کو بھی لے ڈوبے ہیں۔ الحاصل، فرائض خداوندیہ کی پابندی اور حرام کاموں سے بچنا بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ فرائض و محرمات قرآن مجید میں بھی ہیں اور حدیث شریف میں بھی۔ فرقہ منکرین جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا کافی ہے، یہ اس کی جہالت ہے اور بے دینی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر کی یہ آیت ہے۔ اور فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے اور کل سے یوں کہے کہ اللہ نے اس کے سوا کچھ حرام نہیں کیا جو اس قرآن میں ہے؟ خبردار، یقین جانو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے اور بہت سی نصیحتیں کی ہیں اور بہت سی چیزوں سے میں نے روکا ہے، اور یہ سب تعداد میں قرآن کے احکام کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور جو یہ فرمایا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ نے بہت سی حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اس جملے سے بے شمار احکام و مسائل نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی چند مثالیں۔ نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا، جیسے کچھ لوگ بعض پھلوں کے متعلق طے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، یا کسی اور طرح سے حرام کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات
طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 87۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حدود اللہ سے آگے مت نکلو۔ بلا شبہ اللہ حد سے آگے نکلنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پینے کے متعلق فرما دیا تھا کہ اب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی، تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ ایسی بہت سی رسمیں آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکہ عدن بھی اب بہت سی حلال چیزوں کو حرام سمجھ رکھا ہے۔ مثلاً ذکر کے مہینے میں، جسے عورتیں خالی کا مہینہ کہتی ہیں، اور محرم و سفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے، لیکن اللہ کی اس حد سے لوگ آگے نکلتے ہیں اور ان میں شادی کرنے سے بچتے ہیں۔ ماہ محرم میں میاں بیوی والے تعلقات سے بچتے ہیں اور بہت سی قوموں میں بیوہ عورت کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں اور عملاً اس کو حرام بنا رکھا ہے۔ یہ سب حدود سے آگے بڑھ جانا ہے۔ جس طرح حلال کو حرام کرنا منع ہے، اسی طرح حرام کو حلال کر لینا بھی منع ہے۔ حرام و حلال مقرر فرمانے کا اختیار اللہ ہی کو ہے، خواہ اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہو یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بتایا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 112، یعنی کہ 112۔ اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا زبانی جھوٹا دعویٰ ہے، ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ گے۔ تو اس کی باقی کے جو ہیں مثالیں ہیں، یہ بھی صرف ایک مثال تھی، ابھی ہمارے پاس اس کی بہت ساری مثالیں باقی ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پر ہیں کچھ 10 مثالیں ہیں اس کی، تو کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو ابھی یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔